اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 1۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند ہدایات ہیں۔ نمبر 1 حروف مستعلیہ، نمبر 2 اردو تلفظ۔ حروف مستعلیہ کیا ہیں جی؟ حروف مستعلیہ ایسے حروف ہیں کہ جو ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان حروف مستعلیہ میں سے یہ جو ظا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ توجہ دیجیے گا۔ ظا پڑھنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کا جو سرا ہے اس کو اپنے دانتوں سے یہاں لگانا ہوگا۔ یہاں میں لگا کر دکھاتا ہوں آپ کو۔ ظا یوں آپ یہاں دانتوں سے لگائیں گے زبان کو، اور اس کے بعد آپ کی جو زبان ہے سمجھ لیں کہ یہ آپ کی زبان ہے۔ یہ ہاتھ گویا کہ آپ کی جو زبان ہے یہ آپ کے تالو کو یوں کر کے گھیرے گی، یوں کر کے، تو یہ آواز بھر کر آئے گی منہ سے۔ وا، جس طرح آپ نے وا کو پڑھنا ہے منہ بھر کے، اسی طرح آپ نے ان 7 حروف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ خا پڑھیں گے، جب بھی آپ کی زبان یوں پورے تالو کو گھیرے گی، آواز منہ میں بھرے گی۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ حروف مستعلیہ ہیں کہ جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قذ۔ یہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2 اردو تلفظ۔ اردو میں ہم پڑھتے ہیں الف ب ت ث، یہ ہے اردو تلفظ۔ لیکن ہم چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں ب ت سے نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہے با، تا، ثا۔ تو ہم یہ عربی کے لہجے اور تلفظ سے ہم پڑھیں گے۔ تو میں اب سبق کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس کو ہم نے الف پڑھنا ہے۔ غلطی کیا کی جاتی ہے اس کے پڑھنے میں؟ اس کو پڑھتے ہیں الف، الیف، یعنی یا تو حمزہ کو کھینچ دیں گے آلیف کر دیں گے، یا پھر کر دیں گے الیف لام کو کھینچ دیں گے۔ تو نہ آ کرنا ہے نہ لی کرنا ہے، بلکہ سمپل سا پڑھ دینا ہے الف، کسی چیز کو نہیں کھینچنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس با، تو با کو ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر، تو ہم پڑھیں گے با، تا۔ یہ آپ نے کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، با تا۔ باقی جتنے حروف آ رہے ہیں ان سب کو کھینچنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے یہ حروف تہجی صحیح طور پر آپ کی پریکٹس میں آ جائیں، آپ اگلے اسباق بھی پھر اچھے سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد جی سا، تو سا کو ہم نے وا کی طرح پڑھنا ہے۔ تو وا ہم نے پڑھا تھا زبان کو دانتوں سے لگا کر، وا۔ تو اسی طرح ہم نے سا کو پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے سا، سا۔ آگے جیم، جیم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ منہ سے پڑھنا ہے، ناک سے نہیں پڑھنا۔ ناک سے بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں جیم، تو یہ آواز ناک میں چلے گی، ناک میں نہیں لے جانی، منہ سے پڑھنی ہے جیم۔ آپ نے فرق رکھنا ہے دونوں میں دونوں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک ہے جیم اور ایک ہے جیم۔ تو جو منہ سے ادا ہو رہا ہے وہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی غنہ وغیرہ نہیں ہے، یعنی غنہ مطلب ناک میں لے جا کر پڑھنے والی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہا، آپ نے جو ہا پڑھنا ہے تو اس ہا کے پڑھنے میں حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ استعمال ہوگا۔ جب آپ ہا پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا گلا خشک ہوگا، آپ کو خشک ہوتا ہوا محسوس ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھانسی بھی آئے، لیکن یہی اس کا مخرج ہے کہ اس کو بالکل باریک کر کے حلق کے درمیان سے پڑھنا ہے ہم نے۔ ہا، اچھا کھینچنا ضرور ہے۔ اس کے بعد ہے خا، خا جو ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کو تھوڑا کھانسی فیل ہوگی، مگر یہ ہا کے اوپر والا مخرج ہے، حلق سے اوپر والا جو حصہ ہے
وہ خا کا مخرج یعنی خا وہاں سے ادا ہوگا. مخرج کا مطلب ہے حروف کے نکلنے کی، خارج ہونے کی جگہ. اور اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے. اس کے بعد آ جائے جی دال، کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کے بعد ذال، اس ذال کو، اس ثا کو اور اس ذا کو، یہ تینوں حروف جو ہیں یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ذال کھینچنا ہے، اسی طرح ثا، اسی طرح ذا، یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد را، اور را کو جب حروف تہجی میں آپ پڑھیں گے تو اس کو پر پڑھیں گے، را نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے را. اس کے بعد زا، یہ جو زا ہے زا، اس میں زبان کہیں نہیں لگانی، کیونکہ جب ہم ذال اور ضا کا مخرج سکھاتے ہیں تو نیا نیا سیکھا ہوتا ہے یہ مخرج، یہی مخرج ہم زا پر بھی اپلائی کر دیتے ہیں. یہاں بھی ہم زبان لگا کر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں زبان لگا کر نہیں پڑھنا ہوتا، بغیر زبان لگائے پڑھنا ہوتا ہے زا. اس کے بعد سین، یہاں بھی ہم نے وہی احتیاط رکھنی ہے ذہن میں کہ جو ہم نے جیم کو پڑھتے ہوئے رکھی تھی. منہ سے پڑھنا ہے، ناک سے نہیں پڑھنا. ہم نے سین پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا. اس کے بعد شین، شین میں بھی وہی احتیاط ہے جو سین میں ہے کہ منہ سے پڑھنا ہے، شین، شین نہیں پڑھنا. اس کے بعد آ جائے صاد، صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، منہ بھر کر آواز آئے گی صاد. اسی طرح ضاد، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، منہ بھر کر آواز آئے گی ضاد. اس کے بعد آ جائے طا کی طرف، طا، تا اور طا دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ جو تا ہے یہ منہ کھول کر باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ جو طا ہے یہ منہ بند کر کے یعنی منہ بھر کے پر پڑھا جاتا ہے. حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ طا. اسی طرح جی ضا، ضا کا مخرج میں نے آپ کو بتایا ہے، ضا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اس کے اور اس کے پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، یہ منہ کھول کر پڑھا جائے گا. اس کے بعد آئیے جی عین کی طرف. عین جو مخرج ہا کا تھا یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے، وہی مخرج عین کا ہے کہ یہ بھی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. عین. اچھا، عین کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو اکیلے پڑھیں گے، صرف عین پڑھیں گے، تو بعض دفعہ یہ اپنے مخرج سے یعنی حلق کے درمیان سے صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس سے پہلے کوئی دوسرا حرف اور حرف اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جب یہ پڑھنے میں آ جائے گا. جیسے میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں، جعل، جعل، اب دیکھیں عین اپنے مخرج سے واضح طور پر ادا ہو رہا ہے. ویسے بھی حروف کے جو مخارج ہوتے ہیں یہ صحیح طور پر جب ہی ادا ہوتے ہیں، یعنی حروف اپنے مخرج سے صحیح طور پر جب ادا ہوتا ہے کہ جب یہ ساکن ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس غین آتا ہے. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے غین. غین کا مخرج وہی ہے جو خا کا مخرج ہے، یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے. اس کے بعد ہے فا. فا کا مخرج کیا ہے کہ اوپر کے جو آپ کے یہ دانت ہیں سامنے کے، ان کو جو آپ کا یہ جو نیچے کا ہونٹ ہے تو ہونٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے خشک یہ، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا سا اندر کر کے تر. تو آپ نے ان دانتوں کو ان ہونٹوں کے تر حصے سے لگا کر پڑھنا ہے فا، خشک حصے سے نہیں لگانا، یہ اس کا مخرج ہے. اس کے بعد ہے قوف. یہ جو قوف ہے اس کا مخرج ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے، تالو کا جو آپ کا سخت حصہ ہے، اس کے پیچھے جو نرم حصہ تالو کا آتا ہے، زبان کی جڑ وہاں لگے گی اور یہ ادا ہوگا قوف. اس کے بعد آ جائیے کاف. اس کا مخرج اس سے بالکل الگ ہے، یہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے مگر حلق کے سخت حصے کے ساتھ زبان لگتی ہے تو یہ ادا ہوتا ہے
قاف کاف. اس کے بعد آ جائیے لام کی طرف. لام کے اندر بھی ہم نے وہی احتیاط رکھنی ہے جو ہم نے جیم سین شین کے اندر رکھی تھی کہ لام کو منہ سے پڑھنا ہے، ناک سے نہیں پڑھنا. ہم نے پڑھنا ہے لام لام، یہ نہیں پڑھنا. میم کے اندر بھی لام والی احتیاط رکھنی ہے. میم منہ سے پڑھنا ہے، ناک سے نہیں پڑھنا. یعنی ہم نے یوں نہیں پڑھنا میم، یہ سیدھا سیدھا ناک میں جا رہا ہے. ہم نے منہ سے پڑھنا ہے میم. اس کے بعد آ جائیے نون کی طرف. نون کے اندر بھی وہی احتیاط ہے جو لام اور میم کے اندر ہے. یعنی منہ سے پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے نون. ہم نے نون نہیں پڑھنا، منہ سے پڑھنا ہے نون. اس کے بعد آ جائیے واو کی طرف. واو واو کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کے بعد ہا ہے. یہ ہا اس ہا کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یہاں حلق کا جو سینے کی جانے والا حصہ ہے یہ وہاں سے ادا ہوگا. ہا، اس میں اور اس ہا میں فرق رکھنا ہے. اس کے بعد آگے حمزہ ہے. حمزہ، یہ حمزہ جو ہے یہ بھی اسی طرح جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے یہ بھی وہیں سے ادا ہوگا، یعنی حلق کے نیچے والے حصے سے سینے کی جانب سے حمزہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یا. یا، یہ جو یا ہے یہ زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوگا. یا، اسی طرح جو ہمارے پاس تھا جیم، یہ بھی زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے جیم. اسی طرح ہمارے پاس شین ہے، یہ بھی زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے شین. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اس سبق میں سوائے الف کے باقی جتنے بھی حروف ہیں ان سب حروف کو کھینچ کر پریکٹس کرتے ہوئے اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کا یہ پہلا سبق ہی اچھے طریقے سے آپ کے پریکٹس میں آ جائے اور اس کی بنیاد پر پھر ہم جب آگے پڑھیں تو ہمیں پڑھنے میں پریشانی نہ ہو.